اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ تو آج ہمارا جو کلاس ہے وہ قرآن ورڈ ٹو ورڈ میننگ کا کلاس ہے، اور اس کلاس میں ہم قرآن کے میننگ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاتے ہیں اور تھوڑا بہت اس کی تفسیر بھی کر دیتے ہیں، ذرا اس کی ڈیٹیل بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو آج جو ہم سورہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے سورہ ہمزہ۔ اسے سورہ ہمزہ کہتے ہیں، اس چیز کے نام پر جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی، برائی یا اسی طریقے سے بربادی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اس کا لفظی معنی ہو گیا، اور یہ لفظ اس کے پہلے بھی آ چکا ہے، تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اس کے پہلے بھی کہ دیکھیے ویل کا جو لفظ ہے وہ جہنم کی ایک گھاٹی کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ معون میں اس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ جہنم میں ایک گھاٹی ہے، یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں جہنمیوں کو جب اٹھا کر پھینکا جائے گا تو اتنی گہری گھاٹی ہے، وہ اتنی گہری گھاٹی ہے کہ اس کے تہ تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ 40 سال تک بھی اس کی تہ تک لوگ نہیں پہنچ پائیں گے، یعنی 40 سال کا عرصہ تقریباً لگے گا اس کی تہ تک، یعنی بالکل بیس تک پہنچنے میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ویل ہے، ویل مطلب برائی ہے، بربادی ہے، اور اسی طریقے سے یا یہ کہ جہنم کی گھاٹی ہے۔ تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جہنم کی گھاٹی، جہنم کی ایک گھاٹی کا نام، ٹھیک ہے۔ ویل ہے، برائی ہے، بربادی ہے، یا جہنم کی گھاٹی ہے ایسے شخص کے لیے۔ کس کے لیے؟ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اصل میں یہ دو لفظ ملا ہے، لام زیر لی اور پلس کاف لام پیش کل، ٹھیک ہے۔ تو لام زیر لی مطلب ہوتا ہے لیے، اور کل مطلب ہر اس شخص، کل مطلب سب ہوتا ہے، ٹوٹل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ ہر اس شخص، کیونکہ کن لوگوں کے لیے برائی ہے جہنم کی گھاٹی اس کا ذکر اور آگے آ رہا ہے۔ تو لِكُلِّ کا مطلب کیا ہو گیا ملا کر کے؟ لِكُلِّ کا مطلب ہو گیا ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے۔ کون شخص کے لیے؟ اب یہاں پر اس میں نے بتایا ہے، تو اب اس کا مطلب کچھ ایسا کام ہے جس کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو ہمزہ، ہمزہ مطلب ہوتا ہے عیب تلاشنے والے، عیب تلاش کرنے والے، اور لمزہ کا مطلب ہوتا ہے اشارے اشارے میں غیبت کرنے والے، اشارے میں یا اشارے میں یا آنکھ کے اشارے سے غیبت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کھلے عام غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو برائی ہمزہ مطلب عیب تلاش کرنے والے، کسی کے اندر عیب ہے نہیں، اب ہمیں اس کو چیک کرنا ہے، کہیں سے کوئی عیب نکل جائے، کہیں سے کچھ بات نکل جائے تاکہ ہم اس کو معاشرے میں اور سماج میں سب طرف بیان کر سکیں، بول سکیں۔ اور لمزہ مطلب ہوتا ہے اشارے میں، آنکھ کے اشارے سے، اشارے کا مطلب کون سا؟ آنکھ کے کنکھی سے لوگوں کی چغل خوری کرنا، غیبت کرنا۔ تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے 3 لوگ 4 لوگ کھڑے ہیں، تو 2 لوگ اپنا اشارے میں کچھ نہ کچھ اشارہ کرتے ہیں، وہ تیسرے شخص کو نہیں معلوم ہے، جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو نہیں معلوم، لیکن آنکھ کے اشارے سے آنکھ مار دیا اور ایسے کر کے مطلب غیبت کر دیا۔ آپ دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ اتنے سے بھی عمل کو برداشت نہیں کیا۔ عیب تلاش کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، عیب تلاش کرنا، اس کے عیب کو بیان کرنا، یا اشارے میں آنکھ کے اشارے سے غیبت چغل خوری کرنا، یہ اسلام کا کام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، برائی ہے، جہنم کی ایک گھاٹی ہے
کس کے لیے؟ لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ اللمزہ، جو عیب تلاش کرنے والا ہے اور اشارے میں آنکھ کے اشارے سے غیبت کرنے والا ہے۔ غیبت مطلب ہوتا ہے چغل خوری، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اب اس عیب کو چاروں طرف گھوم گھوم کر کے بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہ بات اس کے اندر ہے، موجود ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اندر وہ عیب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اس کے اوپر بہتان ہو جائے گا۔ کوئی آدمی ایسا کام نہیں کیا، لیکن کسی نے دشمنی میں یا کسی بھی وجہ سے اس سے حسد میں اس کے اندر کچھ برائی ایسی نکال دی، حالانکہ وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ جو ہے یہ بہتان ہو جائے گا۔ اور غیبت کیا ہے؟ واقعی اس کے اندر عیب ہے اور اس کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے، دونوں حرام ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، الذی، جو، اب دیکھیے یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ سیدھا سادہ آدمی یہ سب کام نہیں کرتا زیادہ، جس کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، مرنے کے بعد پھر سے اٹھنا ہے قیامت کے دن، اور اپنے عمل کے بارے میں وہ احتساب کر رہا ہے، دن رات سوچ رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں میرے اعمال کہیں مجھے روک نہ دیں، رو رہا ہے گڑگڑا اللہ کے سامنے، وہ یہ سب چکر میں نہیں پڑے گا۔ یہ سب چکر میں کون پڑے گا؟ جو اللہ سے دور ہیں۔ تو ان کی صفات میں ایک صفت اب یہاں بھی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ہوتے کیسے لوگ ہیں؟ ضروری نہیں کہ ان کے یہ صفات ہو ہی، لیکن ان کے اندر یہ بات بھی ہو سکتی ہے جو نیچے بیان کی جا رہی ہے۔ الذی، جو، یہ میں نے گرامر میں بتا دیا ہے، جو بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو جس نے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو جمع کیا، ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ورب ہے، جمع کیا، مالن یعنی مال، دولت، مال دولت، جو یا جس نے، ٹھیک ہے، جس نے جمع کیا مال دولت، اور عددہ، عددہ الگ ہے اور ہو الگ ہے۔ عددہ مطلب اس کو گنا، ٹھیک ہے، ہو اس کو کس کو گنا؟ مال، تو ہو جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مال کے لیے، یہ پروناؤن کس کے لیے استعمال ہے؟ مال کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور عددہ یہ فعل ہے یعنی ورب ہے، گنا، گنتا ہے، کاؤنٹ کیا، تو کون کاؤنٹ کرے گا؟ الذی کے تعلق سے، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عددہ، وا مطلب اور، عددہ مطلب گنا، گنا اس کو کس کو؟ مال، ٹھیک ہے۔ جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گنا، یعنی کہ وہ گنتا رہتا ہے، مراد اس سے کیا، مفہوم اس کا کیا ہے؟ یعنی وہ مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے دن رات، آج 1 لاکھ، کل 2 لاکھ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، گنتا جا رہا ہے، وہ اسی میں خوش ہو رہا ہے۔ وہ کتنا کھا رہا ہے، اس میں سے کتنا نہیں کھا رہا ہے وہ الگ بات ہے، اسی میں وہ خوش ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر ہوس ہوتی ہے مال کی، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو مال ہے، یہ مال بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہمارے پاس آ گئی، تو وہ پھر کیا ہے، ان کے اندر سے انسانیت ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہ دیتے نہیں ہیں کسی کو، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راہ میں، خالی گنتے رہتے ہیں۔ مال کمانا حرام نہیں ہے، مال کمائیے اور خوب کمائیے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیجیے، حق ادا کیجیے، گھمنڈ مت کیجیے، تکبر مت کیجیے، اینٹھیے مت کہ میرے پاس اتنا مال ہے، پیر پٹک کر کے مت چلیے، یہ سب مت کریے، تو وہی مال آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے خلاف میں اگر آپ الٹا کام کرتے ہیں تو پھر وہی مال آپ کے لیے زحمت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ اچھا، اور اس کی خاصیت اور کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کے مالداروں کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش میں بہت جگہ نہیں لگا رہا ہوں، تو آپ قرآن کھول کے بیٹھا کیجیے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن فی الحطمہ،
لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اتنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یحسب یہ فعل ہے، فعل مضارع یعنی کہ پریزنٹ ورب ہے. یحسب وہ سوچتا ہے، حسب اصل میں یہ حساب کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ حساب لگاتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ گمان کرتا ہے. انا کی، انا مطلب ہوتا ہے کی، ما لہو اس کا مال. یہ لام پر زبر کیوں آیا؟ گرامر والی بات ذرا یہاں دیکھ لیجئے تھوڑی سی. انا کی وجہ سے آیا. یہاں ایسا کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے زبر آیا؟ یہ انا کی وجہ سے. یہ ہم انشاءاللہ گرامر میں پڑھائیں گے. انا، انک، ان، لکن، لیت، لعل، یہ چیزیں جب آتی ہیں تو اپنے اسم کو، اپنے ناؤن کو زبر دے دیتا ہے. اور یہ تو ورب ہے تو اس سے مطلب نہیں ہے. یہ مال اصل میں مال پلس ہو یہ ہے، تو اس پر عمل ہوگا، اس پر عمل نہیں ہوگا. یہ پروناؤن ہے، پروناؤن پہ عمل نہیں ہوگا، ناؤن پر عمل ہوگا. ٹھیک ہے. ان کہ اس کا مال، اس کا مال، مال تو مال ہے. ہو اس کا، کس کا؟ وہی جو جس آدمی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. اس کا مال اخلدا ہمیشہ رکھے گا اس کو. ہو وہی آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جس کے بارے میں اخلدا مطلب اس کا مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا. وہ یہ سوچ رہا ہے، وہ سوچتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ مال مجھے ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا، میں ایک دم ہمیشہ بہتر آدمی رہوں گا. ایسا نہیں ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی کیا ہے بعض علماء نے کہ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ بھی ترجمہ کیا ہے بعض علماء اکرام نے کہ وہ یہ سوچتا ہے یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. نہ وہ ہمیشہ رہے گا نہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. دونوں ترجمہ، دونوں مفہوم اپنی جگہ سے بس صحیح ہے. کلا، اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، یعنی کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے. کلا، ہرگز نہیں. دیکھیے لا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا مطلب نہیں، نو. ٹھیک ہے. اور کلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں. ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. نہ، ہرگز نہیں. کلا، ہرگز نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے یا وہ ہمیشہ رہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، چونکہ اس کا کام اتنا خراب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے مال کو اٹھا کر کے حطمہ میں پھینک دے گا. اس کو خود اٹھا کر کے حطمہ میں پھینک دے گا، پھینک دیا جائے گا. کس کو پھینک دیا جائے گا؟ اس کو، ایسے شخص کو. میں، فی مطلب میں. الحطمہ، الحطمہ، حطمہ ابھی میں اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ خود آگے بتائے گا کیا ہے، میں بتاتا ہوں. حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، حطمہ میں. اب یہ لفظ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، صحابہ اکرام کے سامنے یہ لفظ پہلی بار آیا کہ حطمہ یہ کیا ہوتا ہے. تو خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا، وما، اور کیا، ادراکا، آپ کو معلوم ہے. مل حطمہ کیا ہے؟ حطمہ. اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ ایک تعجب والا سوال ہوتا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمہیں کچھ نہیں معلوم. اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو اٹھا کر کے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے حطمہ کیا ہے. تو دیکھیے مال کو جمع کیا اس نے، ہمیشہ سوچا کہ میرے پاس رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کا حق ادا نہیں کیا، تکبر کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اٹھا کے حطمہ میں پھینکے گا. نار اللہ الموقدہ،
التی تطلع علی الافئدہ. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ. یعنی یہ وہ آگ ہے، جہنم کی ایک آگ کا ذکر ہے یہاں پہ، جہنم کی ایک آگ ہے وہ نار. اور یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے؟ اللہ نے لگائی ہے سزا کے طور پر. نار اللہ الموقدہ، جلائی ہوئی، لگائی ہوئی. بھڑکائی ہوئی، یا جلائی ہوئی. کیا مفہوم نار اللہ الموقدہ؟ تو نار اور موقدہ یہ کیا ہے؟ یہ نار کے بارے میں یہاں آگ کیسی ہے؟ موقدہ، اللہ تعالیٰ کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاتھ سے لگائی ہوئی آگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو جلایا ہے، بھڑکایا ہے. التی، جو کی، ٹھیک ہے. الذی کی جگہ کے بعد التی آتا ہے نا، میں نے گرامر میں بتایا. الذی مذکر کے لیے آتا ہے اور التی کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے. تو چونکہ آگ مؤنث میں استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر اس کو مؤنث میں یوز کیا گیا. التی، جو کی، تطلع، چڑھ جائے گی. چڑھ جائے گی، پہنچ جائے گی. ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے جو کہ چڑھ جائے گی، پہنچ جائے گی. علا مطلب پر، پر یا تک دونوں ہو سکتا ہے. افئدہ مطلب دل، دل یعنی ہارٹ. دیکھیے انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس میں دل بہت ہی حفاظت سے رکھا ہے. آپ دیکھیں گے کھال ہوتی ہے، جلد ہوتی ہے، اس کے بعد گوشت ہوتا ہے، اس کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اندر پانی وغیرہ ہوتا ہے. بہت اندر حفاظت سے دل رکھا ہوا ہے. دنیا میں اگر کوئی جلتا ہے تو ایسی صورت میں دل تک وہ آگ نہیں پہنچتی، اس کے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے. انسان اتنی تاب نہیں لا پاتا کہ اس کا جسم جلتا رہے اور وہ زندہ رہے. تو ہوتا کیا ہے کہ دل تک نہیں پہنچ پاتا. لیکن اللہ کی جو جلائی ہوئی آگ ہے وہ کبھی بجھے گی نہیں اور انسان مرے گا ہی نہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ آگ دل تک پہنچ جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ، یعنی اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کہ دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا، انہا مطلب بے شک، ہاں مطلب وہ، بے شک. علیہم، علی مطلب پر، ہم مطلب ان لوگوں. اصل میں ہم تھا لیکن علی کی وجہ سے ہم ہو گیا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں پر. مؤصدہ، بند کر دی گئی ہے. بند کر دی گئی، یعنی یہ آگ ایسی ہے جو بند ہے، یعنی وہ لاک ہے، وہاں سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا ہے. یہ نہیں کہ آگ لگی جیسے دنیا میں آگ لگی ہے بھاگو بھاگو 10 لوگ آ جاتے ہیں بچانے کے لیے اور کیا، وہ سب کچھ نہیں. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان لوگوں پر بند کر دی گئی ہے. یعنی کہ بالکل لاک ہے، وہ اسی میں پھنسے رہیں گے، اس میں سے نکل نہیں سکتے ہیں. یعنی آگ خود ایک طریقے سے لاک کا کام کرے گی، دروازے کا کام کرے گی، روکنے کا کام کرے گی، کوئی بھاگ ہی نہیں پائے گا. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. فی مطلب میں، عمد مطلب ہوتا ہے کھمبے یا پلر. ممددہ لمبے لمبے.
وہ آگ کیسی ہوگی، یعنی کیسے لاک کر کے ان لوگوں کو رکھے گا، لمبے لمبے کھمبوں میں وہ جو ہے لاک ہو کر کے رہیں گے، لمبے لمبے کھمبوں میں لاک ہو کر کے رہیں گے، یعنی کھمبوں کی طرح وہ آگ کا مطلب کیا ہے، وہ آگ کیسی ہوگی، لمبے لمبے کھمبوں کی طرح آگ ہوگی، اور وہ بالکل لاک ٹائپ کی رہے گی، اس میں سے کوئی نکل نہیں پائے گا، بھاگ نہیں پائے گا۔ تو فی عمد ممددہ، لمبے لمبے کھمبوں میں جو ہے وہ آگ ہوگی۔ تو یہ سورہ ہے، بہت ہی عبرت ناک سورہ ہے، سیکھنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اور صحیح راستے پر رہنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جو ہے سیدھے راستے پر چل سکیں اور اس طرح کے گناہوں سے بچ سکیں، مال وغیرہ کی اکڑ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی سب ہمیں اس سورہ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔